السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ ہم بات کر رہے ہیں سیلابوں کی صورتحال سے بھی ناظرین آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ فیکٹس اینڈ فیگرز بھی آپ تک پہنچتے رہیں، مگر ایک معاملہ یہ ہے کہ جناب جنگلات کی بڑی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ کیوں یہ بتائی جاتی ہے اور موسمیاتی تبدیلی میں کیا اس معاملے کے اندر اس چیز کا دخل ہو سکتا ہے، اس کے اوپر حکومت کیا اقدامات اٹھا رہی ہے، اٹھا بھی رہی ہے یا نہیں، اور کس طرح ان چیزوں کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جو کام ہے اس پہ لایا جا سکتا ہے، اور ہم کہاں اپنا ایک کردار بحیثیت شہری، بحیثیت حکومت، ہم کس طرح اس چیز کے اوپر کام کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بات کر دیتے ہیں۔ پنجاب میں پہلی بار کیا ہونے جا رہا ہے، درختوں کی کٹائی نہ ہو اس کے اوپر کیا کوئی پالیسی بن رہی ہے؟ ڈپٹی بیورو چیف لاہور عتیق مغل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عتیق صاحب بتائیے گا اور آگاہ کیجیے گا، ایک بہت امپورٹنٹ موضوع اس وقت یقینی طور پہ کلائمیٹ چینج تو بنا ہوا ہے۔ جی علی رضا، بالکل ایسا ہی ہے۔ کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا ایشو ہے اس وقت اور بہت زیادہ متاثر ہے پاکستان اور پاکستان کی پوری آب و ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ سیلابی صورتحال بنی ہوئی ہے، یا آئے روز جو ہمیں کلاؤڈ برسٹ کے واقعات سننے کو ملتے ہیں، اور پری مونسون اور مونسون کا تاخیر کا شکار ہو جانا، اور بارشوں کا جو ہے وہ نہ ہونا یا زائد ہو جانا، یہ سارے جو معاملات ہیں یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے۔ اور کلائمیٹ چینج کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے بڑھتے ہوئے معاملات جن میں لکڑی کی سمگلنگ بھی شامل ہے، ان ساری چیزوں پر آج خود نوٹس جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لیتے ہوئے آج ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب میں جو ہے وہ مکمل طور پر جو درختوں کی نیلامی ہے اور درختوں کی نیلامی کی آڑ میں جو جنگلوں کی کٹائی کا دھندا کیا جاتا ہے، اس کو مکمل طور پر آج بند کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار جنگل کی لکڑی کی نیلامی کا روایتی نظام جو ہے اس کو ختم کرنے کا بڑا فیصلہ کیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے، اور جدید ٹیکنالوجی اور میپنگ کی مدد سے نئے اور شفاف قواعد و ضوابط بنائے جائیں گے۔ فورسٹ ڈپارٹمنٹ کو یہ کہا گیا ہے جنگلات کو کہ اس میں جدت لے کے آئیں کہ کون سی لکڑی ہے، اگر ضرورت پڑے تو اس کو کاٹا جائے یا نیلام کیا جائے۔ اس کو ڈیجیٹل کرنے کے منصوبے پر جو ہے بات چیت ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر پنجاب کے تمام جنگلات کی کٹائی اور لکڑی کی نیلامی پر جو ہے وہ فوری طور پر آج سے ہی پابندی جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہے، جس پر جو ہے وہ حکم نامہ بھی پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے۔ نیلامی کے نام پر جو ہے وہ جنگلات کے درخت جو ہے وہ بے رحمی سے کاٹ لیے جاتے تھے، اور چند پیسوں کی عوض جو ہے وہ اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے یا کرپشن کی نظر جو ہے اس لکڑی کو کر دیا جاتا تھا۔ ان سارے معاملات پر جو ہے وہ بڑا بہترین قسم کا نوٹس لیا گیا ہے۔ جنگلات کے تحفظ اور فروغ کے ماہرین کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے دلیرانہ فیصلے کا خیر مقدم ہے۔ یعنی اس پر میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ایسے معاملات جو کہ موسمی ماہرین ہیں یا کلائمیٹ چینج پر جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو این جی اوز کلائمیٹ چینج پر، ماحولیاتی تبدیلی پر کام کر رہی ہیں، انہوں نے وزیر اعلیٰ کے اس اقدام کو بڑا سراہا ہے۔ یو نو ڈیٹ کہ اس وقت جس حد تک ہم متاثر ہوئے پڑے ہیں، ہماری بہت ہی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک میں، پاکستان میں، اس میں کلائمیٹ چینج سے بچنے کے لیے، ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ درختوں کی پیداوار اور پودوں کی پیداوار جو ہے اس میں جو ہے ہم بہتر سے بہترین قسم کے انتظامات کریں، اور بہت سے عتیق ایسی صاحب یہ چیزیں۔ بتایا ہے حکومت اور متعلقہ بیوروکریٹس کی جانب سے کہ جناب کیا اس سے اب ایڈوانٹیج کیا لیا جا سکے گا، اور کیا نقصانات اس آرڈر سے پہلے جو ہے وہ اس نوٹیفیکیشن سے پہلے جو ہے وہ نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہوگا؟ دیکھیں علی رضا، تخمینہ تو میں جو ہے نہیں آپ کو کچھ پراپر بتا پاؤں گا، لیکن نقصانات میں ضرور اس کے بتاؤں گا۔ آپ دیکھیں کہ نقصانات اس کے بڑے واضح ہیں کہ کس حد تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگلات کا کٹاؤ ہوا، لکڑی کی نیلامی کی گئی، لکڑی کو بیچا گیا، لکڑی کی اسمگلنگ کی گئی، اور بہت بہت نایاب قسم کی لکڑی، بہت بہت نایاب قسم کے درخت جو ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑا گیا، کاٹا گیا، گرنے کے نام پر، کبھی جو ہے وہ کسی طوفان کی زد میں آ کے گرنے کے نام پر، مختلف حربوں سے انہیں جو ہے وہ چند پیسوں کے عوض جو ہے وہ ایک مافیا کے ساتھ مل بانٹ کر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بیچا گیا ہے، اور اس سے لاکھوں روپے اور بلکہ کروڑوں روپے میں کہوں گا اس سے جو ہے وہ جو مافیا اس میں جو بنا ہوا تھا، ٹمبر مافیا، اس نے کمایا ہے۔ اور جب سے گورنمنٹ پنجاب نے اس پر جو ہے وہ عمل پیرا جو ہے وہ ہوئی ہے، خصوصی طور پر جو منسٹر صاحبہ ہیں، انہوں نے جب اس چیز پہ ٹھیک۔ خود دیکھنا اس کو شروع کیا ہے تو انہوں نے اس پہ بڑے سارے جو ہے وہ امپلیمنٹ عتیق سخت کرائے ہیں۔ ساتھ ہی رہیے گا، ہمیں ڈی جی فارسٹ پنجاب جو ہے اسفر صاحب نے جوائن کیا ہے
اور یقینی طور پہ ایک اہم معاملہ ہے جس کے اوپر ویسے بھی میڈیا آواز اٹھا رہا ہے اور بات بھی کر رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نتائج جو ہیں اس کا اثر بھی ہم یہ دیکھیں گے یقینی طور پہ مستقبل قریب میں کہ جناب اس کے اب معاملات اس کے اوپر جو ہے وہ ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ اسفر صاحب، ایک معاملہ ہے کہ جناب ہمیں تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈز تو بتائیے گا نا کہ ہمارے پاس کس لیول پر فارسٹ موجود ہیں، اور یہ جو نقصانات اس وقت تک ہوا ہے وہ کس طرح ہو رہا تھا، اور اب جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس سے کون کون سے نقصانات سے ان اے لارجر اسکیل ہم بچ سکیں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ ہمارے پاس جی پنجاب میں ٹوٹل جو پنجاب کا ٹوٹل رقبہ ہے وہ 5 کروڑ ایکڑ رقبہ ہے جی، اس میں سے 16.5 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ فارسٹ ایریا ہے، ہے جی 3.26% آف دا ایریا آف پنجاب۔ ٹھیک ہے، تو اس 16.5 لاکھ ایکڑ میں سے تقریباً 12.5 لاکھ ایکڑ پر جنگل موجود ہے، اور یہ جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ فارسٹ کا محکمہ ہے یہ 1886 میں جب انگریز نے قائم کیا تھا، اس کو امپیریل فارسٹ سروس کہتے تھے، اور اس کے صرف 2 مقاصد تھے اس وقت جو برٹشرز نے جی اس کو ان کے فارسٹ مینول بنائے، باقاعدہ ان کے قوانین اور ضوابط بنائے، انڈیا پاکستان میں اکٹھا تھا اس وقت، تو 2 مقاصد تھے۔ نمبر 1 تھا کہ جو ریلوے انجن ہمارے چلتے تھے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریل کی پٹریوں کے ساتھ ساتھ پلانٹیشنز لگائی، اور مقصد تھا ریلوے کیونکہ بھاپ کے انجن تھے اس کے لیے ان کو ایندھن چاہیے تھا، ایک یہ پرپز تھا۔ جیسے چیچا ودنی کا جنگل ہے، جیسے چھانگا مانگا کا جنگل ہے، اور بھی اس طرح کی پلانٹیشنز ہیں، گندیا میں ہے۔ اچھا، اور دوسرا پرپز تھا، ظاہری بات ہے وہ یہاں پہ حکمران تھے ایز اے کالونسٹ، تو وہ ٹمبر کو ایز اے کوموڈیٹی لیتے تھے ایک تجارتی سرگرمی کے طور پہ، جنگل لگائیں اس کو پھر ٹمبر کے طور پر اس کو اگائیں، اس کو بیچیں اور وہاں سے منافع کمایا جائے۔ تو ایک کمرشل فارسٹری کا جو پورا پیراڈائم یا ایک پورا سسٹم جو ہے وہ انگریزوں کے زمانے سے چلتا آ رہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے اس پہ غور نہیں کیا سکسیسو گورنمنٹس نے، تو جو موجودہ حکومت ہے اس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے جی کہ انہوں نے کمرشل فارسٹری سے کنزرویشن فارسٹری کی طرف جو ہے موجودہ کلائمیٹ چینج کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے یہ بڑا اہم فیصلہ کیا ہے۔ اس میں بات چوری کی یا گھپلے کی وہ ایک مائنر فیکٹر ضرور ہوگا، اصل بات ہے جو موجودہ کلائمیٹ چینج انوائرمنٹل چیلنجز کو دیکھتے ہوئے یہ ایک اصولی فیصلہ ہے کہ آپ نے کمرشل فارسٹری نہیں کرنی، آپ نے کنزرویشن فارسٹری کرنی، یعنی کہ پیسے کی جو آمدن گورنمنٹ کو اس سے ملتی ہے، obviously ایک درخت ہے اگر وہ گر جاتا ہے یا کسی طوفان کی وجہ سے، ابھی بھائی بتا رہے تھے، یا اس کی طبعی عمر پوری ہو جاتی ہے، جس طرح انسانوں کی ایک طبعی عمر ہوتی ہے درختوں کی بھی ایک طبعی عمر ہوتی ہے، تو ایسی سپیشیز ایسی قسمیں ہوتی ہیں جو 20 سال بعد 22 سال بعد ان کو لامحالہ آپ کو تبدیل کر کے نئے پودے لگانے پڑتے ہیں۔ تو اس سارے رجیم کے اندر سر ایک اور بھی معاملہ ہے اسفر صاحب، میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہم یہ بھی ایک سوال اٹھتا دیکھ رہے ہیں کہ جناب ہاؤسنگ سوسائٹیز کی آڑ کے اندر درخت تو کیا پہاڑ تک کاٹے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو معاملہ ہے یقینی طور پہ اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں، تو اس طرح کے معاملات کے اوپر بھی کیا کوئی حکمت عملی بنائی گئی ہے؟ اور جو بائی لاز ہیں کہ ٹھیک ہے کمرشل اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل بند ہو جائے گا، تو پھر جو ہمارے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے اسفر صاحب کہ جب کسی چیز پہ پابندی لگتی ہے تو اس کے ریٹ ہائی ہو جاتے ہیں اور چور دروازے کے ذریعے وہ کام ہو رہا ہوتا ہے، تو کیا ایکسپیکٹ یہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر سچویشن اس طرح ہے کہ ہمارا جو پنجاب کا فارسٹ ایکٹ ہے یہ 1927 میں بنا تھا۔ آواز آ رہی جی آپ؟ جی جی اسفر صاحب، ہاں 1927 میں بنا تھا، اور اس کے اندر ایک کمی ہے جو آج تک دور نہیں کی گئی، جو موجودہ گورنمنٹ پنجاب کی اس کو دور کرنے جا رہی ہے۔ وہ کمی یہ ہے، 2 چیزیں بتاتا ہوں۔ پہلی کمی یہ ہے کہ سزاؤں کی جو کوانٹم ہے یا اس کی جو سختی ہے وہ بہت کم ہے، یعنی 6 مہینے قید سے لے کے 3 سال قید اور قابل ضمانت ہے۔ اب یہ گورنمنٹ موجودہ جو ہے سینئر منسٹر صاحبہ نے جو امینڈمنٹس ہم کے کہنے پہ ہم نے پرپوز کی ہیں، ایک تو ہم سزا کو 7 سال قید پہ لے کے جا رہے ہیں کم سے کم، اور دوسرا ہم یہ کرنے لگے ہیں کہ اس میں آرگنائزڈ کرائم یا ٹمبر مافیا کی تعریف ہی موجود نہیں ہے پورے ایکٹ کے اندر۔ ہم آرگنائزڈ کرائم کو ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں اور اس کی سزا 10 سال قید رکھنے جا رہے ہیں، یعنی سزاؤں میں شدت، اور ساتھ میں آرگنائزڈ کرائم کو ڈیفائن کر رہے ہیں سمپل کرائم سے
دیکھیے ایک شخص اگر ایک درخت کاٹتا ہے یا ایک درخت کی کچھ ٹہنیاں کاٹتا ہے اور ایک شخص جو ٹمبر مافیا کی شکل میں گروپ کی شکل میں کاروائیاں کرتا ہے, دونوں کی سزا برابر تو نہیں ہونی چاہیے. بالکل. اس میں فرق ہے, تو وہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اور اس وقت تک اس سال میں ہم نے ابھی تک 1081 جو ہیں ایف آئی آر درج کرائی ہیں جہاں پر کوئی ایسے واقعات ہوئے ہیں. 1000 اسفر صاحب کتنی کروائی ہیں؟ سزائیں بھی دی ہیں, جرمانے بھی وصول کیے ہیں. اسفر صاحب کتنی ایف آئی آرز کروائی ہیں اسی رواں سال؟ 1081 جی پورے پنجاب میں. اوکے. اچھا اسفر صاحب ایک اور بھی بدقسمتی ہے کہ اس ہمارے وطن عزیز کے اندر درخت کاٹنے کو اس طرح کوئی جرم بھی نہیں سمجھا جاتا. ہم اگر اپنے شہر کی بات کریں تو یہاں تو اور بھی زیادہ ہاربل پکچر ہمیں نظر آتی ہے کہ جناب کاٹ دو پیٹ دو, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی ایف آئی آر نہیں. تو اس کے اوپر اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر؟ اس میں لیجسلیشن کی ضرورت ہے, ایکچولی اس میں لیجسلیشن کی ضرورت ہے. وجہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ جنگل ہے یا فرض کریں آپ اپنی زرعی زمین پہ وہ درخت لگاتے ہیں تو وہ آپ کی ذاتی ملکیت ہے قانون کے مطابق, اور آپ بیسیکلی جب درخت لگائیں گے تو وہ تو آپ اس لیے لگائیں گے نا کہ آپ اس کو فصل کے طور پہ لے رہے ہیں. بالکل. تو جو سرکاری جنگل ہیں اصل تو ہم نے پہلے ان کی حفاظت کرنی ہے کہ سرکاری, اگر ہم لوگوں کو بالکل منع کر دیں گے کہ وہ اپنے پرائیویٹ زمین پہ بھی درخت نہ لگائیں تو وہ پھر درخت لگانا ایک انسینٹیو ان کا ختم ہو جائے گا. سر کتنا والیوم ہوگا سر, فائنینشلی کتنا والیوم ہوگا, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا والیوم ڈیٹا موجود ہے کہ جناب اتنے درختوں کی اتنے پیسے جو ہیں یہ کم سے کم ریونیو پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ہے وہ جنریٹ ہوتا تھا, اور اب جو وہ والیوم رکے گا, وہ فائنینس معاملات رکیں گے, تو اس کا امپیکٹ کو بھی روکنے کے لیے کوئی پالیسی بنائی جا رہی ہے؟ حکومت کے دیکھیں میری بات سنیں, حکومت کے لیے جو بجٹ بنتا ہے نا اس میں اگر 1 ارب روپے کی آمدن بھی کہیں سے کوئی آ رہی ہے نا فرض کریں تو وہ مونگ پھلی کے دانوں کے برابر ہوتی ہے. کھربوں روپے کا بجٹ ہوتا ہے صوبے کا. تو جنگلات سے جو آمدن ہے وہ تو میرے خیال میں کوئی 1 ارب روپے سے زیادہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اگر اس کی آمدن بند ہو بھی جائے نا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی نقصان نہیں ہوتا گورنمنٹ کو کہ وہ اس کو پورا نہیں کر سکتی اور لازمی درخت نیلامی کروائی جائے اور اس کو کیا جائے تو وہ میرا خیال ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, فائنینشلی کوئی نقصان نہیں ہے اس بات کا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو آپ کے اس وقت حالات ہیں ملک کے, جو آپ کی سچویشن ہے کلائمیٹ چینج کی, یہ بڑا شاندار فیصلہ ہے کہ نیلامی اگر کرنی پڑے ہی ہمیں بہت ضروری بھی ہو جائے, لیکن نیلامی سے بھی تو درخت جنون بھی تو گر جاتے ہیں نا, ان کو وہاں چھوڑا تو نہیں جا سکتا. تو ان کے لیے ہم ایک نیا قانون لا رہے ہیں, اس کے اندر ہم اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے QR کوڈ کے ذریعے ان درختوں میں شفافیت لا رہے ہیں. کیونکہ پہلے یہ شکایت بھی تھی کہ جیسے ایک درخت گرا لیکن دو درخت بیچ دیے گئے, یعنی آدھی سے تو ایک گرا, لیکن اس چیز کا کیا ثبوت ہے کہ پہاڑ کے اوپر آپ جا کے تو وہاں تو آؤٹریچ ہی بڑی مشکل ہے نا جی, کہ عام آدمی تو پہنچ بھی نہیں سکتا وہاں پہ. تو ہم اب ڈرون لے کر آئے ہیں, ہمارے پاس ڈیجیٹل فارسٹری آئی ہے. تو جیسے میڈم نے صبح ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم نے اپنے چپے کو میپ کر لیا ہے GIS بیسڈ ڈیجیٹل مانیٹرنگ کے ذریعے. تو اب اگر درخت ہم نے نیلام کرنا بھی ہوگا تو اس کے لیے ہم ابھی قانون سازی کر رہے ہیں, وہ باقاعدہ اس کے QR کوڈ لگیں گے, یعنی جو اشد ضروری ہوگا وہی صرف سیل ہوگا, اس میں شفافیت ہوگی. اچھا میرے ساتھ ہی رہیے گا اسفر ضیاء صاحب, آپ بہت ہی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں, اور اس وقت جو سچویشن وطن عزیز کو جس کا سامنا ہے, جن چیلنجز کا سامنا ہے, اس کے اندر ایک بڑا کردار تو ہے. عتیق مغل صاحب مجھے اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا کہ یقینی طور پہ آپ نے ایک اور لفظ اس کا جو ہے وہ فرمایا کہ جناب ایک طرف تو جی کٹائی رک گئی ٹھیک ہے, مگر جو اسمگلنگ والا جو میٹر ہے وہ کیا ہے, اور کیا اب وہ اسمگلرز جو اس پورے سسٹم کے اندر بہت انگیج رہے ہوں گے وہ یقینی طور پہ ہاتھ پاؤں تو ماریں گے. تو آپ کے پاس کیا اس کے حوالے سے فائنڈنگز ہیں کہ کس طرح چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے, اور آپ کے پاس کوئی انسائٹ ہے کہ وہ مافیا کو اب کس طرح, کیونکہ مافیا بتایا جاتا ہے کہ بہت اسٹرانگ ہے یہ ٹمبر مافیا. عتیق مغل صاحب. جی بالکل علی رضا, آپ نے جو بات پوچھی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. ٹمبر مافیا جو ہے یہ بڑا اسٹرانگ مافیا ہے. پچھلے دنوں بھی جو ہمیں جنوبی پنجاب کی سائڈ پہ یہ چیزیں بھی سامنے آئیں کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ ٹمبر مافیا نے مختلف جو لکڑیاں اسمگلنگ کے لیے انہوں نے ارادے سے ٹرک میں لوڈ کی اور لے کے جا رہے تھے, جس کو جو فورسٹ ڈپارٹمنٹ نے پکڑا اور ان پر جو ہے وہ FIR بھی لانچ کی. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں شفافیت لانے کی, جس طرح DG صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ اس کو ہم جو ہے اس طرف لے کے آ رہے ہیں کہ جہاں پر اس کی نیلامی کو روکا جائے گا یا دیگر معاملات کو جو چیک کرنے کے لیے QR کوڈز
یا ڈرون لے کے آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس حد تک پلاننگ کی جائے تو سب سے پہلے پلاننگ میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ جو چوری کا عمل ہے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ چور راستے سے جو پھر لکڑی جو ہے اسمگل ہوگی یا نیلام ہوگی یا اس میں کچھ چیزیں شامل ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ضرورت ہے وہ اس امر کی ہے کہ ایسے ٹمبر مافیا، ایسے لوگ جو ہیں ان کی سرکوبی کی جائے، ان کا قلعہ کما کیا جائے، تاکہ ان کو اس چیز کا احساس ہو کہ اگر ہم کوئی چور راستہ اپناتے ہیں، کسی دیگر کوئی درمیانے راستے کے ذریعے اگر ہم لکڑی کو جو اسمگل کرنے کی صورت میں یا جان بوجھ کے پھل پھول والے ایک ایسے درخت جو کہ سایہ دار ہیں، پھلے پھولے ہیں، صحت مند ہیں، جو معاشرے کے لیے اور لوگوں کے لیے بڑے فائدہ مند ثابت ہوں، ایسے درختوں کو اگر وہ کسی لوگوں کے ساتھ مل کر جو انتظامیہ کے ہوں یا پرائیویٹ طور پر ہوں ان کے ساتھ مل کے گرا دیں جان بوجھ کر، یا ان کو کاٹ لیں یا کوئی بھی ان کو نقصان پہنچائے، تو میرے نزدیک تو سب سے پہلے ان لوگوں کا قلعہ کما بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد جو دوسری بات ڈیجیٹلائز کرنے کی گئی ہے، اس میں پھر اس کو ڈیجیٹلائز کی طرف لے کے آنا چاہیے کہ جو پودے لگائے جائیں. آپ دیکھیں نا، ایک چیز یہ بھی بڑی سامنے آتی ہے، شجر کاری کے نام پر جو ہے وہ سینکڑوں اور لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ پودے لگانے کی، جیسے ہی مونسون کا سیزن شروع ہوتا ہے تو شجر کاری مہم بھی ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے کہ جی فلاں سائٹ پر جو ہے وہ پی ایچ اے کی جانب سے، ورلڈ سٹی کی جانب سے یا فورسٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اتنے لاکھ یا اتنے ہزار پودے لگائے گئے ہیں. اب جو وہ پودے ہیں ان کو لگا دینا میں سمجھتا ہوں کافی نہیں، بلکہ ان کو لگا کے ان کی کیئر ٹیک کرنا، جو ان کو سنبھالنا، ان کی دیکھ بھال کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اب ان کو لگا کر ان کی کاؤنٹنگ کرنا، پھر پراپر ان کو چیک کرنا اور یہ دیکھنا کہ جتنے ہم نے لگائے تھے ان میں سے کتنے بچ گئے، کتنے چلے گئے، پھر اس چیزوں کو آگے کنورٹ کرنا، اسی طرح جنگلات میں لے کے آنا، یہ سب سے اہم اور سب سے جو موضوع چیز ہے میرے نزدیک کہ اس کو پہلے کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر دیگر سارے معاملات چلیں گے. اسفر صاحب، عتیق صاحب ساتھ ہی رہیے گا. اسفر صاحب، ایک نکتہ تو اٹھایا جا رہا ہے، دیکھیں ایک چیز نارملی تھی کہ جناب لیگل تھی، اب یقینی طور پہ قانون بن گیا ہے اور قانونی طور پہ اب اس کو ڈیل کیا جائے گا. اب وہ جو طبقہ تھا جو لیگل کام کر رہا تھا، اب وہ بھی مافیا کی صورت اختیار کرے گا اگر وہ اس کے اوپر کوئی اٹیمپٹ کرتا ہے اور کوئی بھی ایسا عمل کرتا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے اس معاملے کو کس طرح پالیسیز اس وقت مزید بنائی گئی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تو عارضی طور پہ یہ پابندی لگائی گئی ہے. جب تک ہم نیا قانون سازی نہیں کرتے اور ہمارا جو ڈیجیٹل مانیٹرنگ سسٹم ایکٹیویٹ نہیں ہوتا، یہ پابندی برقرار رہے گی. اور جب شفافیت ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ہمارے پاس ایسا ڈیجیٹل مانیٹرنگ سسٹم ان پلیس ہو گیا ہے، جو کہ انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد ہم جو نیا قانون نافذ کریں گے. فی الحال تو یہ نیلامیاں بند ہو جائیں گی. ایک بات. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حکومت پنجاب فارسٹ پروٹیکشن فورس بنانے جا رہی ہے، اور اس کے لیے اصولی منظوری جو ہے وہ دے دی گئی ہے. قانون میں ترمیم کے لیے بھی اسمبلی جا چکی ہے. اس کے اندر آپ کے ہر جنگل میں آپ کے سیپریٹ تھانے بنیں گے فارسٹ کے محکمے کے. وہ خود ایف آئی آر درج کرنے کے مجاز ہوں گے، ان کے پاس اسلحہ بھی ہوگا، باوردی قابض ہوں گے. ان کو فارسٹ پروٹیکشن سینٹرز کا نام دیا جائے گا. ان کو گاڑیاں، اسلحہ، ڈیجیٹل مانیٹرنگ کے لیے ڈرونز، اور اس کے علاوہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اکاؤسٹک سینسرز کی ٹیکنالوجی لے کر آ رہے ہیں کہ جنگل میں ہمارے مختلف جگہ پہ سینسرز لگے ہوں گے. جیسے ہی کوئی آ رہا یا پلاڑی چلنے کی آواز آئے گی تو ہمارے ڈیش بورڈ پہ وہ سینسر الرٹ کریٹ کر دے گا، کوآرڈینیٹس کے ساتھ، جیو ٹیگنگ کے ساتھ ایگزیکٹ بتائے گا کہ کس جگہ پہ یہ آ رہا یا مشین چل رہی ہے. تو ہمارے جو فارسٹ ہیں وہ بڑے لمبے چوڑے ایکڑ میں ہوتے ہیں، 2000 ایکڑ، 10,000 ایکڑ میں ہوتے ہیں. تو ایک فارسٹ گارڈ یہ ڈھونڈنا پہلے بہت مشکل تھا. وہ جب ادھر پہنچتا تھا وہ اس وقت تک لکڑی اگلا کاٹ چکا ہوتا تھا. تو اب ہماری یہ جدید ٹیکنالوجی آ رہے ہیں جس سے 30 سیکنڈ سے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہاں پر یہ آرا چل رہا ہے. تو یہ چیزیں ہم لے کے آ رہے ہیں جدید ٹیکنالوجی کی، جو بہت اچھی انٹرونشنز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی بھائی نے بات کی ہے مغل صاحب نے، اس میں جو بہت اچھی چیز ہے چیف منسٹر پلان فار پاکستان پنجاب کا جو پروگرام ہے، اس میں ہر پلانٹیشن کے لیے 3 سال کے لیے مینٹیننس کے فنڈز رکھے گئے ہیں. اس کو پانی لگانا، اس کی حفاظت کرنا، اور اس کے لیے جو اچھا صاحب، آپ نے حفاظت کا ذکر کیا، ہم یہ بھی اکثر و بیشتر یہ دیکھتے ہیں کہ جی آگ لگ گئی. اب یہ سوال بن رہا ہوتا ہے اور اکثر اٹھایا جا رہا ہوتا ہے کہ جی یہ پتہ کیا جائے یہ آگ لگی ہے یا لگائی گئی ہے. تو اس کے پیچھے کیا معاملات ہوتے ہیں اور کیا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی کوئی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ یہ میں عرض کرتا ہوں، اس میں نا آگ
देखें जान बूझ के तो कोई पागल ही आग लगाएगा जंगल में। दो वजूहात होती हैं, सिगरेट नोश हजरात होते हैं, वो सिगरेट पिया, जला हुआ सिगरेट फेंक दिया, अच्छा नीचे पत्ते होते हैं, ह्यूमस होता है, वो आग पकड़ता है। दूसरी बात ये होती है माचिस की तीली, अच्छा ये जो आपकी प्लास्टिक की बोतलें होती हैं जिसमें आप पानी पीते हैं, ये जब आप ये शीशे की बोतलें, अगर इन खाली बोतल को घुमा के आप जंगल में फेंक देंगे, जब धूप तेज होगी ना जी, तो वो आप शीशे का काम करेगी, यानी वो मैग्नीफाइंग ग्लास का। वो आपने देखा होगा बचपन में स्कूलों में वो तजर्बा भी कराते थे कि शीशे की शुआओं के साथ वो जब वो मरकूज होती हैं तो वो आग लग जाती है। तो हमें लोगों को अवेयर देने की जरूरत है कि ये माचिस की तीली, सिगरेट और ये जो शीशा और प्लास्टिक की बोतलें तो जंगलों में मत फेंकें। अच्छा असफर साहब, 10 साल रिकॉर्ड अगर सामने कोई ऐसा डाटा मौजूद है कि जनाब पंजाब के अंदर जो फॉरेस्ट या जंगलात हैं उसमें इजाफा हुआ है दरख्तों में, या उसमें कमी हुई है, और अगर कमी हुई है तो उसका रेशो या परसेंटेज के हिसाब से बता सकते हैं कि जनाब? वो एग्जैक्ट डेटा मेरे पास मौजूद है। इस वक्त मैं अगर प्रेजेंटेशन होती तो मैं शो भी कर देता, लेकिन क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, इसमें दो बातें। एक तो मैं आग का बता दूं कि गवर्नमेंट ने पिछले साल एक स्कीम लॉन्च की थी शील्डिंग समिट के नाम से, और उसमें जंगलात के लिए फायर ब्रिगेड और कम्युनिटी को एंगेज किया गया, इंफॉर्मेशन डैशबोर्ड सिस्टम बनाए गए, जिसके नतीजे में पंजाब में जो वाकयात हैं आग लगने के जंगलात में वो 50% कम हुए हैं, और रकबा जिस पे आग लगी थी उसमें 70% कमी हुई है। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट डेटा बताता हूँ कि पिछले साल 6,500 एकड़ पे आग लगी थी पूरे पंजाब में, तो इस साल सिर्फ 2,500 एकड़ पे आग लगी है उस स्कीम की वजह से। अब वो ऐसा सिस्टम है कि उसके अंदर भी गवर्नमेंट ने डिजिटल मॉनिटरिंग को ऐड किया है, और उसकी वजह से हमें आग लगते ही 2 से 3 मिनट में पता लग जाता है कि कहाँ आग लगी है। ठीक है, तो हमारे फिर जो फायर ब्रिगेड है और जो कम्युनिटी के हमने रखे हुए हैं वो वहाँ पहुँचते हैं, उसको बुझाते हैं। अब आपने दूसरा सवाल किया कि पंजाब में रकबा कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, और रेशो भी बताइएगा। जी मैं बताता हूँ। उसमें अब इस तरह से है कि 2013 की एक स्टडी मौजूद है, हमारे वेबसाइट पे भी है, जिसमें हमारा बताया गया था कि पंजाब में जो जंगल है वो 7,13,000 या 12,000 एकड़ पे मौजूद है। इस वक्त एज ऑफ टुडे जो हमने इसको डिजिटल मैप किया है और उसको चेक किया है, तो हमारे पास इस वक्त पिछले ओवर द ईयर्स इस वक्त 12.5 लाख एकड़ पे जंगल मौजूद है जो सरकारी रखते हैं, और तकरीबन कोई बकाया 3.25 लाख एकड़ पे हमारा अभी खाली पड़ा हुआ है। उसकी वजूहत ये है कि वहाँ पानी नहीं है, जहाँ वहाँ पे पथरीली ज़मीन है, इस तरह के कुछ मसाइल हैं, उनको भी हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि हमारे पास जो जंगलात का सरकारी रखता है उसको हम 100% पर ले जाए। इसके साथ साथ इसमें उन दोस्तों की भी कोशिश शामिल है जो हमारे शजरकार प्लांटेशन एक्टिविस्ट होते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, जो काम करते हैं, बड़े बड़े नाम हैं, 10-15 अभी पिछले दिनों हमने फ्रेंड्स ऑफ फॉरेस्ट कॉन्फ्रेंस में उनको ला के उनको एक्नॉलेज और अप्रिशिएट भी किया है। तो वो भी बेचारे लगे रहते हैं इस काम में, अपने तौर पे मेहनत करते हैं और ये शजरकारी की मुहिम को चलाते रहते हैं। तो मैं बड़े वसूख से कहता हूँ, और आप इसको ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच पे जाएं, जो कि यूनाइटेड नेशंस का एनवायरनमेंट प्रोग्राम का एक वेबसाइट है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, न्यूट्रल सोर्स है कि पंजाब में डिफॉरेस्टेशन नहीं हुई, यानी कि रकबा कम नहीं हुआ फॉरेस्ट का, बल्कि बढ़ गया है थोड़ा सा। बहुत बड़ा फर्क तो नहीं है, लेकिन बहर कैप तकरीबन 32,000 एकड़ का तो वो भी कहते हैं कि बढ़ गया है। ठीक है असफर साहब, एक बहुत खुशखबरी और एक बेहतर चीज़ हम उम्मीद ये रख रहे हैं कि जो इस वक्त यकीनी तौर पे तकाजा ये किया जा रहा है कि जनाब हमें अपने जो माहौलियाती मामलात हैं इसको बड़ा सीरियसली देखना पड़ेगा। अतीक मुग़ल साहब, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि पास्ट रिकॉर्ड क्या देखते हैं आप? पॉलिसीज़ बन रही हैं, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, हम सब अच्छी चीज़ की हौसला अफजाई भी करते हैं, मगर अगर पास्ट रिकॉर्ड की बात करें तो जिस तरह असफर साहब बता रहे हैं कि जनाब इस तरह की चीज़ें हो रही है, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है अतीक मुग़ल साहब, मगर आप क्या समझते हैं कि जनाब ये चीज़ें उस तरह इम्प्लीमेंट हो सकेंगी जितनी चीज़ों के हवाले से बात कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर अगर हो जाती है तो उसके नताइज तो बड़े बेहतरीन आएंगे? बिल्कुल अली दादा, ऐसा ही है। अगर इन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट हो जाता है जो भी डीजी साहब डिस्कस कर रहे थे, तो ये बिल्कुल एक बड़ा पॉजिटिव और बड़ा प्लस पॉइंट होगा, और इससे माहौलियाती जो हम इस वक्त जो आलूदगी के शिकंजे में फंसे हुए हैं, जो हम इस वक्त बड़े बुरी तरह से क्लाइमेट चेंज के शिकंजे में फंसे हुए हैं, यकीनन ये उससे निकलने के लिए हम एक स्टेप और आगे चले जाएंगे। अब इसमें जो आप बात कर रहे हैं ना, जो आपने ये कहा कि अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है, अगर मैं इस वक्त मौजूदा सूरत हाल की बात करूँ ना, तो मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह से मैं देख रहा हूँ
کہ منسٹر صاحبہ یا فورسٹ ڈپارٹمنٹ پنجاب یا وزیر اعلیٰ پنجاب جس طرح سے ہر چیز کی خود نگرانی کر رہی ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ کو وہ خود اپنی بڑی کڑی نگرانی میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، تو یقیناً اب جو فورسٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس پہ بھی سی ایم صاحبہ کی بڑی کڑی نگرانی ہوگی، اور وہ خود اگر اس کو دیکھ رہی ہیں تو یقیناً طور پر جو اس وقت قوانین بنائے جا رہے ہیں، جس طرح سے ابھی ازور صاحب نے یہ ذکر کیا کہ ہم فورس لے کے آ رہے ہیں، اگر یہ فورس آ جاتی ہے، فورس آ کے پروپر اس پر کام کرنا شروع کر دیتی ہے، تو یقیناً جنگلات میں جو درخت لگائے جا رہے ہیں، جو پودے لگائے جا رہے ہیں، اس میں ایک بڑا اضافہ دیکھنے کو ملے گا، جو کہ ماحولیاتی تبدیلی سے نپٹنے کے لیے ایک بڑا ہمارے لیے بہترین اور معاون ثابت ہوں گے، بڑے بہترین طریقے سے یہ چل سکتا ہے نظام۔ تو یقیناً میں تو اس بات پہ سمجھتا ہوں کہ جو پنجاب گورنمنٹ اس وقت کر رہی ہے، اور پنجاب کے جو ادارے جو کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی نظر میں ہے، جیسا ای پی اے ڈپارٹمنٹ ہے، پی ایچ اے ڈپارٹمنٹ ہے، فورسٹ ڈپارٹمنٹ ہے یا ورلڈ سٹی ہے، یہ وہ ادارے ہیں جو اس وقت شہر لاہور سمیت دیگر پنجاب کے جو اضلاع ہیں وہاں پر گرینری کرنے کے لیے، شجر کاری مہم کرنے کے لیے، پنجاب کو ہرا بھرا کرنے کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں۔ ان کے مالی حضرات ہو گئے یا ڈائریکٹر صاحبان ہو گئے، تو بہت یقیناً یہ شکریہ، بہت بہت اچھا شکریہ ثابت عتیق ہوگا۔ مغل صاحب، ڈپٹی بیورو چیف لاہور تھے، اور اسفر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی اہم معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ڈی جی فارسٹ پنجاب تھے، اور ہم آپ کو ناظرین موقف ان کا